به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، سر جھکانے سے نوازیں ادا نہیں ہوتی، سر جھکانے سے نوازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ معزز سامعین کرام اور بزرگان دین، نماز جمعہ ادا کرنے والے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے گزارش یہ کرنی ہے کہ جو پیچھے احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے اپنی اگلی صف کو پر کر لیں، پھر بعد میں جو آنے والے حضرات ہیں ان کو آنے میں تاکہ دقت نہ ہو، کیونکہ مسجد کے آداب میں سے بھی یہی ہے کہ پہلے اگلی صف کو بھی پر کی جائے، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، اسی طرح دیگر صفوں کو بھی پوری کی جاتی ہے۔ اگلی صف کا جو مقام ہے، جو ثواب ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، حضور پرنور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر میں تم کو بتلا دوں کہ اگلی صف کا ثواب کیا ہے تو آپس میں جھگڑے کرنے لگو گے، لیکن حضور نے اس کے ثواب کو نہیں بتلایا کہ کتنا ثواب ملے گا، صرف یہی عرض کیا ہے کہ اگلے صف کا جو ثواب ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، تو لہذا گزارش ہے کہ ثواب زیادہ لینے کی کوشش سے اگلی صف کو پور کریں، انشاءاللہ ثواب ہی آخرت میں کام آئے گا اور کوئی چیزیں کام نہیں آئے گی آخرت میں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا، بہت سارے تحفوں سے نوازا، اور ہمیشہ ہمیش تحفوں سے سرفراز بھی کرتا رہا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے روزہ کو زمین پر نازل فرمایا اور زکوٰۃ کو بھی زمین پر نازل فرمایا، حتیٰ کہ تمام احکام شرعیہ کو اللہ رب العزت نے زمین پر نازل فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، اللہ سے بات کرنے کی باری آتی ہے، اللہ سے کچھ مانگنے کا طریقہ آنے کا وقت آتا ہے، تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، آج میں اپنے محبوب کو، آج میں اپنے پیارے لاڈلے کو ایک ایسی قیمتی تحفہ دینے والا ہوں، اور یہ تحفہ بہت بلند ہے اور یہ تحفہ بہت ہی عرفہ ہے، تو لہذا میں تیرے ہاتھ سے اپنے محبوب تک نہیں پہنچاؤں گا۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، بار الہ، وہ تحفہ کون سا تحفہ ہے کہ تو میرے ذریعے سے اپنے محبوب تک نہیں پہنچائے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے، وہ ایسا تحفہ ہے کہ بندہ جب مجھ سے کوئی چیز طلب کرے گا، بندہ جب مجھ سے کوئی چیز لینا چاہے گا تو وہ نماز پڑھے گا اور نماز کے ذریعے اپنی تمام حاجات کو درست کرے گا، تمام حاجات
حاجات کو پوری کرے گا، تو لہذا اے جبرائیل میں تیرے ذریعے سے نماز کو اپنے محبوب تک نہیں پہنچاؤں گا۔ تو جبرائیل عرض کرتا ہے بار الہ آخر کس طریقے سے تم اپنے محبوب تک یہ پیغام پہنچائے گا، کس طریقے سے یہ پیغام اپنے محبوب تک پہنچائے گا؟ تو بار الہ عرض کرتے ہیں کہ اے جبرائیل تم جاؤ اور میرے محبوب کو خود لے کر آؤ عرش معلی پر، پھر میں اپنے محبوب کو یہ نماز کا تحفہ عطا کروں گا۔ تو چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہے، امی عائشہ بھی تشریف فرما ہے۔ میرے دوستو غور سے سننا، توجہ سے سننا، کیونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے اور مجھے قیمتی باتیں عرض کرنی ہے آپ تمام حضرات کے سامنے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسا اہم عقیدہ ہے، نماز ہی ایک ایسا اہم رکن ہے کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے یہاں فلاں گاؤں میں مسلمان رہتے ہیں، ہاں فلاں گاؤں میں مسلمانی آبادی ہے، فلاں گاؤں میں اتنے مسلمان ہیں، نماز ہی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ آج کل دیکھا کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، مسجدیں تو بنا دی جاتی ہیں، مدرسے تو قائم کر دیے جاتے ہیں، لوگ بہت کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عمر ہے، میرا نام محمد ہے، نام تو مسلمانی نام رکھ لیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کام نہیں ویسا ہوتا ہے جیسا مسلمان کا کام ہونا چاہیے۔ مسجدیں بڑی عالیشان نظر آ جاتی ہیں، مدارس بڑے عالیشان نظر آ جاتے ہیں، لیکن اس کو آباد کرنے والے کوئی نظر نہیں آتے، مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، مسجدیں اگر خالی رہیں، مدارس اگر خالی رہیں، مسجدیں آباد نہ ہوں گی، مدارس اگر آباد نہ ہوں گے، یہی مسجدیں یہی مدارسیں ہمارے وبا کا ذریعہ بن جائیں گے، یہی مسجدیں اور مدارس ہمارے وبا کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ مسجد کو آباد بھی کیا جائے اور مدارس کو بھی آباد کیا جائے۔ اس کو کس طرح آباد کرنا ہے میرے دوستو؟ مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہے، 5 وقت اذان کیا جاتا ہے، اگر منادی اذان کرے تو ہر کوئی مسلمان اپنے کام کاج کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائے، مسجد میں اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے، اپنے حاجات کو پوری کرے۔ میرے دوستو اس طریقے سے مسجد کو آباد کیا جاتا ہے۔ اور مدارس کس طرح آباد ہوتے ہیں؟ مدارس اس طرح آباد ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو مدارس میں داخل کیا جائے، دینی تعلیم دی جائے، دینی تعلیم دی جائے، دنیاوی بھی تعلیم دی جائے، دینی بھی تعلیم دی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دینی ہی تعلیم دی جائے، لیکن میرے دوستو ایک علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک علم اخروی ہوتا ہے، ایک علم دینی دنیاوی ہوتا ہے۔ اخروی علم ایک علم دنیاوی ہے، ایک علم اخروی ہے۔ دنیاوی علم اسے کہتے ہیں جو صرف دنیا ہی تک محدود رہے گا، اور اخروی علم اسے کہتے ہیں جو آخرت میں کام آئے گا۔ میرے دوستو آخرت میں وہی علم کام آئے گا جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ قال رسول اللہ، کلام پاک پڑھایا جاتا ہے، احادیث مبارکہ پڑھایا جاتا ہے۔ آج کیا دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان اللہ کی پناہ بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وضو کے فرائض کیا ہیں کچھ بھی نہیں پتا، نماز کے فرائض کیا ہیں کچھ بھی نہیں پتا، مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد میں داہنے پاؤں قدم رکھے جاتے ہیں یا بائیں قدم رکھے جاتے ہیں کچھ پتا نہیں، مسلمان کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ میرے دوستو مسجدوں مدارس میں اگر اپنے بچوں کو داخل کریں گے تو یہ تمام چیزیں وہاں پر حاصل ہوگی، اور حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے تمام بچوں کو دینی مدارس میں داخل کریں۔ تو میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بار الہ نے عرض کیا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو خود عرش معلی پر لے کے آؤ۔ تو چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہے۔ جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سلامتی ہو۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وعلیکم السلام، اے جبرائیل کیا بات ہے، آج بڑے خوش مزاج نظر آ رہے ہو۔
جبرائیل عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آج میں تنہا نہیں آیا بلکہ میرے ساتھ فرشتوں کا بہت بڑا ہجوم ہے، فرشتوں کا پورا لشکر ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبرائیل وجہ کیا ہے آنے کی؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عرش پر بلایا ہے اور وہاں پر آپ کو کچھ قیمتی تحفہ دینے والا ہے۔ تو جبرائیل اپنے ذریعے سے جبرائیل حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر لے جاتے ہیں، وہاں پر اللہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ اور رسول سامنے موجود ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کرتے ہیں۔ پھر میرے دوستو، جب اللہ کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کے درمیان خطاب فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے جانثارو، اللہ نے ہمیں ایک قیمتی تحفہ عطا کیا ہے اور وہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھتے ہیں، خوشی میں مگن ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا وسیلہ اور ذریعہ مل گیا ہے، اب تو ہمیں خدا کو راضی کرنے کا ذریعہ مل گیا ہے، اب تو ہمیں کوئی بھی پریشانی لاحق ہوگی ہم اللہ سے التجا کریں گے، ہم اللہ سے دعا کریں گے، ہمیں اللہ تعالی ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ ایک مرتبے کی بات ہے کہ اللہ کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی